بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، چند دن پہلے سیالکوٹ وزیر آباد روڈ کے اوپر ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا اور چند دن بعد بھی سیالکوٹ کی اسی وزیر آباد روڈ پر ٹریفک بھی نارمل ہے اور حسب عادت شہری بھی چہل قدمی کر رہے ہیں اور دکاندار دکانیں کھول رہے ہیں، مگر یہاں دکانوں میں ایک عجیب قسم کی خاموشی اور محلوں میں خوف ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو فوٹو میں ایک راکھ کا منبع نظر آ رہا ہوگا اور ان تمام محلے داروں اور دکانداروں کے سامنے ایک راکھ کا ڈھیر ہے جس میں کپڑوں کے جلے ہوئے ٹکڑے ہیں اور جوتوں کا ایک جوڑا بھی، اور یہاں ان سب کی آنکھوں کے سامنے ایک چلتا پھرتا جاندار انسان کو پہلے اینٹوں سے ڈنڈوں سے اس زندہ جیتے جاگتے انسان کی ہڈیاں توڑی گئیں اور پھر اس کو پاؤں سے کھینچ کر سڑک کے اوپر لائے، اور یہ شدت پسندوں نے اس کے اوپر یا اس کی باڈی کو آگ لگا دی اور اس شخص کے جسم کے 99% وہ جل گیا تھا۔ اور دوستوں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کے بعد یہ سامنے آیا، سوائے اس کے ایک پیر کے جسم کی پوری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور اس کو ایک نمونہ بناتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر نے اعلان کیا، ہم شرمندہ ہیں، آج یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا شرمناک دن ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بھی یہی اظہار افسوس کیا، مگر افسوس مولانا فضل الرحمان کے اوپر انہوں نے اپنے بیان میں یا ٹویٹ میں کیسے اس جلتی آگ کو بھی شعلہ دینے کی کوشش کی، اور پھر سوائے ایک دو سیاسی لیڈران کے علاوہ سب خاموش بیٹھے۔ ان میں یہ آپ فرت اللہ بابر بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر مصطفیٰ کھوکھر اور کیا آصف اقبال نے یہ بھی جرأت کر کے مولانا صاحب سے وضاحت مانگی۔ دوستو، ابھی کل ہی کی بات ہے، وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا سیالکوٹ میں بچے جوش میں آ گئے تھے، اس کا یہ نہیں مطلب ملک میں سب کچھ بگڑ چکا ہے یا خراب ہو چکا ہے۔ دوستو، پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دین کی بات پر ہو تو میں بھی جوش میں آ کر کوئی غلط کام کر سکتا ہوں۔ دوستو، یہ ہے پاکستان کا وزیر دفاع، یہ ہے پارٹی تحریک انصاف کی منافقت۔ ایک لیڈر جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انصاف کی نہایت منافقت سے بھری ہوئی سیاست ہے۔ اور انہوں نے پھر وفاقی وزیر نے جوشیدہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ کر میڈیا اوپر ڈال دی، یہ وہ میڈیا ہے جس کو موجودہ حکومت نے ان کی کانوں میں ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور ہر ایک کو پروگراموں سے ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ فلانا اینکر شو نہیں کر سکتا، فلانا نہیں کر سکتا۔ دوستو، انہوں نے یہ بھی کہا جو ملک عزیز میں ہر چیز کی ذمہ داری
حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور دوستو یہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، نہایت ہی چبل، ایسے موقعوں پر بڑھوتری دینے والا۔ چلو مولانا فضل الرحمان کی تو سمجھ آتی ہے، وہ مولوی ہے، انہوں نے طریق البیت کی حمایت تو کرنی ہے، مگر دوستو یہ ان کے اوپر نہایت ہی کیا الفاظ استعمال کریں۔ پرائم منسٹر ایک طرف ظاہری طور پر سری لنکا کے شہری کو ہلاک کرنے کی مذمت کرتا ہے، اور اندر سے جو پکے ہوئے ہیں وہ ان نوجوانوں کو ترویج دیتا ہے اور ہلاشری دیتا ہے۔ کیا ہوا، چند نوجوان جوش میں آ گیا، اور اس میں سب سے دلیری دکھانے والا پشاور کا پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما جناب فرت اللہ بابر نے وزیر دفاع کے بیان کی نہایت شدید مذمت کی، اور ان کا کہنا تھا یہ پرویز خٹک کا بیان نہایت ہی غلیظ، بودار تھا، ناگوار تھا، شرمناک تھا، اور دوستو پستی کی نئی گہرائی میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے پرویز خٹک کے بیان کا مطلب یہ ہے ہم ذلت کی تھا گہرائیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ دوستو وزیر دفاع نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا، کیا ہوا، سیالکوٹ میں بچے جوش میں آ گئے، دین کی بات ہو تو میں بھی جوش میں آ کر غلط کام کر سکتا ہوں۔ دوستو اللہ جانے اس نے تو توہین کی یا نہ کی، مگر اس وقت ملک کی ایلیٹ کلاس اس کام کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ دوستو یہ آپ کے سامنے موجودہ حکمرانوں، موجودہ وزراؤں کی سوچ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوستو یہ ہے پاکستان کا آخری مقام، اس سے زیادہ پاکستان پتال کی گہرائیوں میں نہیں گر سکتا۔ اب بھی وقت ہے، حکومت کروانے والوں کی خدارہ آپ ان سب سے 22 کروڑ عوام کی جان چھڑائیں، کوئی حقیقی منظر پہ آئے اس کو حکومت سونپے۔ یہ ایک بکواس حکمران ہیں، ان کو ایک پرائم منسٹر کہتا ہے میں تمغہ شجاعت دوں گا، اور دوسرا منسٹر کہتا ہے میں کیا ہوا، ہمارے بچے جوش میں آ گئے۔ کیا ان کے سامنے، ان کے ذہن میں کسی انسانی جان کی اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک مضمون، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔